نجم پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 55 56 57 اور 58۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربک تتماری، ھذا نذیر من النذر الاولی، ازفت الآزفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ صدق اللہ العظیم۔ فبأي آلاء، پس تم اپنے رب کی کس کس یا کون کون سی نعمت کو پر تتمارا شک کرو گے۔ ھذا یہ نذیر ڈرانے والا ہے، من النذر الاولی پہلے ڈرانے والوں کی طرح، ازفت الآزفہ وہ ساعت جو آنے والی ہے وہ قریب آ چکی ہے، لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفہ کوئی بتانے والا۔ کفار مکہ سے شام کی جانب تجارتی سفر اکثر کرتے تھے، اور جن قوموں کو برباد کیا گیا، ہلاک کیا گیا، جن پر عذاب آئے، ان کے نشانات مکہ اور شام کے سفر کے راستوں پر موجود تھے۔ ان کے کھنڈرات، ان کی آبادیوں کے نام، ان کا تذکرہ یہ موجود تھا۔ اہل مکہ کو اچھی طرح معلوم تھا اس جگہ پر فلاں قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں قوم لوط، قوم نوح تھی، جنہیں تباہ کیا گیا، اور ان کے کھنڈرات کے نشانات موجود تھے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک کرو گے۔ اب یہاں نشانیوں کو نعمت کہا گیا، کیوں کہ جو چیز ہدایت کا سبب بنے وہ نعمت ہوتی ہے۔ جس چیز سے انسان کو ہدایت مل جائے وہ نعمت ہے۔ اس لیے اگر تم ہدایت قبول کرنے والے ہوتے تو ان کھنڈرات سے سبق حاصل کرتے، لیکن اگر تم سبق نہیں حاصل کر رہے تو اب تم بتاؤ کس کس میں تم شک کرو گے۔ اگر یہ کھنڈر دیکھ کر، یہ آبادیوں کی تباہی اور بربادی کے مناظر دیکھ کر بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا تو پھر تم بتاؤ کہ تمہیں کس طریقے سے احساس دلایا جائے۔ ھذا نذیر، یہاں نذیر سے مراد جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانے والے ہیں، اور یہ کوئی نئے نہیں آئے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات مکے میں نہیں ہو گئی ہے کہ جس پر تم نے اتنا شور اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات ہے۔ من النذر الاولی، جس طرح پہلے انبیاء اپنی قوموں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے، اسی طرح یہ بھی ڈرا رہے ہیں۔ کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے انہوں نے۔ پہلے انبیاء اور رسل بھی اپنی قوموں کو یہی کہتے تھے کہ اللہ کے پیغام کو مان جاؤ ورنہ عذاب دیے جاؤ گے، اور یہی بات مکہ والوں تمہیں آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں، یہی تو فرما رہے ہیں، یہی تو ارشاد کر رہے ہیں، اور کوئی نئی بات انوکھی بات تو نہیں کی جا رہی۔ تو جو بات انہیں کہی گئی تھی کہ اللہ کے پیغام کو مان لو ورنہ عذاب دیے جاؤ گے، مکہ والوں تمہارے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ کھنڈر دیکھ لو،
اجری بستیاں دیکھ لو، ان کی تباہی اور بربادی کے آثار دیکھ لو، نشانات دیکھ لو، اگر تم بھی باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو یہ ڈرانے والے ہیں جس طرح پہلے ڈرانے والے تھے۔ اگر کوئی انوکھی بات ہوئی ہوتی تو تم اس پر اتنا شور اٹھاتے، کوئی انوکھی بات ہوئی ہے؟ تم مانتے ہو ابراہیم اللہ کے نبی تھے، تم مانتے ہو موسیٰ اللہ کے نبی تھے، تم مانتے ہو عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، تم مانتے ہو پہلے جلیل القدر انبیاء کو، تو جو پیغام وہ لے کر آئے وہی پیغام آمینہ کے لال بھی لے کر آئے۔ تو انوکھی بات تو نہیں کی ہے جو تم اتنا شور اٹھا کر بیٹھے ہو۔ تو کہا یہ بھی ڈرانے والے ہیں جس طرح پہلے ڈرانے والے تھے۔ عزیفت العازفہ، ہاں وہ ساتھ بہت قریب آ چکی ہے آنے والی۔ کیا؟ وقوع قیامت کا وقت تیزی سے قریب آ رہا ہے۔ تیزی سے قریب آ رہا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ وقوع قیامت بہت دور ہے۔ کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ہیچ ہے۔ میدان معاشر میں 80 برس جینے والے سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو، تو وہ کہے گا بس میں تو چند گھڑیاں رہ کر آیا ہوں۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اصحاب کہف 300 سال سوئے رہے غار میں۔ 300 سالوں کے بعد جب انہیں جگایا گیا اور پوچھا گیا کتنا سوئے ہو، کہنے لگے آدھا دن۔ قرآن کہہ رہا ہے 300 سال سوئے رہنے والوں کو جب جگایا گیا تو کہتے ہم تو آدھا دن سوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد جگایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کتنا سوئے ہو، تو انہوں نے کہا تھا دن کا چوتھا حصہ، حالانکہ 100 سال کے بعد اٹھائے گئے تھے۔ تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے قیامت کی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ جب قیامت وقوع ہوگی تو پھر اس منظر کو جو دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے ہم تو ابھی کل آئے تھے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور آخرت کی ہر چیز میں بقا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ناپائیدار ہے، آخرت کی ہر چیز پائیدار ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا ناپائیدار انسان خود ہے۔ مکان کی گارنٹی ہے، سریے کی گارنٹی ہے، اشیاء کی گارنٹی ہے، ہر چیز پر گارنٹی کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے۔ ہم 3 سال کے ذمہ دار ہیں، ہم 5 سال کے ذمہ دار ہیں۔ کمپنیاں گارنٹی بنا کی سٹیمپ لگا کر بیچتی ہیں۔ ایک انسان ہے جس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، کوئی گارنٹی، کوئی پتہ ہی نہیں اگلے لمحے کیا ہو جانا ہے۔ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم روز کہتے ہیں یہ مجھے ابھی مل کر نکل گیا تھا، اس کا اعلان ہو رہا ہے، یہ تو ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ تو ابھی گپ لگا رہا تھا، یہ تو ابھی ادھر گیا، ابھی ادھر گیا۔ سارے لوگوں کی زبانوں پر یہی جملے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ قضاء الہی سے انتقال کر گیا۔ تو یہ قریب ہے وہ ساعت جو آنے والی ہے، وقوع قیامت۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے وقوع قیامت کی چھوٹی تمام نشانیاں تقریباً مکمل ہو رہی ہیں۔ ہمارا کردار بتا رہا ہے، ہمارے اعمال بتا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بتا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے، وہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی تمام نشانیاں اب مکمل ہو چکی ہیں۔ کم ہم توڑ رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، بے نمازی ہم ہیں، بے پردگی ہم میں پائی جاتی ہے، زنا ہم میں عام ہے، بے حیائی ہم میں عام ہے، جھوٹ ہم میں عام ہے، دھوکہ ہم میں عام ہے۔ اب اور پیچھے رہ کے گیا ہے؟ صرف بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں۔ یاجوج ماجوج، دابت الارض، دجال، امام مہدی کا نزول، جناب عیسیٰ کی تشریف آوری، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہی کچھ رہ گیا، اب اور کیا رہ گیا؟ باقی تو اگر آپ مطالعہ کریں حدیث کا آپ کو پتہ چلے گا باقی ساری نشانیاں پائی جا چکی ہیں۔ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔
عزیفت العازفہ، آنے والی ساعت قریب آ چکی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی نہ ٹال سکتا ہے، نہ مؤخر کر سکتا ہے، نہ مقدم کر سکتا ہے۔ ایک رب ہے جو قیامت کو آگے بھی کر سکتا ہے، پیچھے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تم دنیا کی افواج لگا لو، دولت لگا لو، دولت کے انبار لگا لو، قوت لگا لو، واسطے ڈال لو، سجدے کر لو، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ کہا ایک اللہ کی ذات ہے جو اس کے تقدم و تاخر کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو اسے ٹال سکے۔ تقدم و تاخر کا اختیار صرف رب کے پاس ہے، اور رب نے اس کا وقت مقرر کر چکا ہے، رب اس کی تاریخ مقرر کر چکا ہے، رب اس کا دن مقرر کر چکا ہے۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، صرف سن نہیں بتایا، اتنا فرما دیا 10 محرم ہوگا، تاریخ بتا دی، جمعہ کا دن ہوگا، قیامت آئے گی، نماز جمعہ کے بعد زلزلہ شروع ہوگا اور شام تک کائنات سمیٹ لی جائے گی۔ وقت، تاریخ، دن تک جانے جانا بتا چکے ہیں، صرف سن باقی ہے۔ وہ سن کون سا ہوگا، ایک سن نہیں بتایا میرے آقا نے، باقی ہر چیز بتا دی ہے۔ تو ہر چیز تو طے ہے، ٹھیک ہے۔ اور رب یہ قرآن میں بار بار کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، وہ اپنے فیصلوں کو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ جو کلمات وہ فرما دیتا ہے، پھر وہ کلمات آخری حرف سمجھے جاتے ہیں، اس لیے وہ تو تاریخ دے چکا ہے، اس نے تاریخ میں نہ تقدم کرنا نہ تاخر کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ تو کہا وہ گھڑی آنے والی آج قریب آ رہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، نہ مؤخر کر سکتا ہے، نہ مقدم کر سکتا ہے۔ اس لیے ابھی موقع ہے، ابھی لمحے ہیں، ابھی زندگی کی گھڑیاں تمہارے اختیار میں ہیں کہ انہیں رب کی رضا میں گزار لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا